نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر کے مسلمان آج اس بات پہ ڈیوائیڈ ہیں کہ اسلامی مہینوں کا آغاز کس طرح کیا جائے، یعنی اس کی تصدیق کیسے کی جائے، خاص کر کے رمضان اور عید۔ عام طور پر 3 نظریات ہیں جو پائے جاتے ہیں، ایک لوکل مون سائٹنگ مقامی بصری، دوسرا گلوبل مون سائٹنگ اور تیسرا فلکیاتی حساب، یعنی کہ چاند کی برتھ کو کیلکولیٹ کر لینا۔ ہماری جو جتنی بھی دینی معاملات ہیں اور ہماری عبادات ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے، یعنی عمل صالحات کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ ہے اخلاص، یعنی خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا عمل، اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یعنی سنت کی پیروی ہو۔ عید بھی ہماری عبادات میں سے ایک عبادت ہے، تو عید کا بھی طریقہ وہی ہوگا اور چاند دیکھنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو نبی کریم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام میں ہماری عبادات کے جو اوقات کا تعین ہے وہ زیادہ تر قدرتی نشانیوں سے ہی کیا گیا ہے۔ جن شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہو تو ان کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہوگا، جیسے سورج کے طلوع اور غروب سے نمازوں کے اوقات طے ہوتے ہیں، روزے کے لیے سحری اور افطاری کے اوقات، اسی طرح دنوں کا شمار سورج سے تعلق رکھتا ہے، مگر جب مدت 1 ماہ یا 1 ماہ سے زائد ہوگی تو مدت کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا۔ مثلاً رمضان کے ایام 29 ہیں یا 30، عید کا تعین چاند دیکھنے سے کیا جاتا ہے۔ بیوہ یا مطلقہ کی عدت، مدت حمل، رضاعت وغیرہ اور زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال کے مطابق ہوگا۔ چاند دیکھ کر عید منانے کا جو ثبوت سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے جب چاند کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے، وہ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کی پیمائش ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ حلال کا چاند ایک علامت ہے جس کے ذریعے مسلمان مہینوں کا تعین کرتے ہیں، کسی حساب کتاب یا سائنس کے ذریعے سے نہیں۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم حلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا، ماہ یعنی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم حلال رمضان کو دیکھ لو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 دن کی گنتی کو مکمل کر لو۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر بادل ہو جائیں تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، میں نے مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم سے روایت کی کہ آپ نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا، روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور افطار یعنی روزوں کا اختتام نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور اگر تم پر مطلع ابر آلود کر دیا جائے تو اس رمضان کی مقدار گنتی کو پورا کر لو۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم نے رمضان کا ذکر کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے تیسری بار اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کی گنتی بنائی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزہ ختم کرو، اگر تمہارا مطلع ابر آلود ہو جائے تو اس کی 30 دن پورے کر لو۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے شک کا روزہ رکھنے کے لیے منع فرمایا۔ یہ عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایسے دن روزہ رکھا جس میں لوگوں کو شک ہو، یعنی کوئی شبہ ہو کہ رمضان کا چاند ہوا ہے یا نہیں، اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، یعنی کہ جس میں شبہ ہو سے مراد کیا ہوگا کہ 30 شعبان کے دن ہے، یعنی بادل کی وجہ سے 29
یعنی 29واں دن چاند نظر نہیں آ رہا تو کوئی شخص یہ سمجھ کر روزہ رکھ لے کہ پتہ نہیں یہ شعبان کا 30واں دن ہے یا رمضان کا پہلا دن، کہیں یہ رمضان ہی نہ ہو، اس طرح شک والے دن میں وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی احادیث واضح طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ چاند کی رؤیت پر ہی روزہ اور عید کا آغاز ہوگا، اور احادیث کی روشنی میں اگر مطلع برآلود ہو اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے، اس کے بعد چاند نظر آئے یا نہ آئے، کیونکہ قمری مہینہ 29 یا 30 دن کا ہی ہوتا ہے۔ یکم رمضان خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، احادیث بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل کی جائے۔ صحابہ کرام بھی اسی اصول پر عمل پیرا رہے کہ جب تک چاند نظر آتا وہ رمضان یا عید کا اعلان کرتے، اور اگر چاند نظر نہ آتا تو وہ مہینے کے 30 دن مکمل کر لیتے۔ کسی بھی مستند روایت میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی فلکیاتی حساب پر انحصار کیا ہو۔ اسی طرح چاروں مکاتب فکر اور اسلاف کے فقہا نے بھی اسی طریقے کو صحیح قرار دیا۔ قرآن، حدیث، اجماع امت 1400 سال سے صرف مقامی جو لوکل مون سائٹنگ ہے اسی پہ انحصار کرتی آئی ہے۔ رمضان کا تعین چاند دیکھ کر کیا جائے گا، اور چاہے سائنس یہ بتا رہی ہو کہ چاند کی عمر 25 گھنٹے ہو چکی ہے، اگر بادل نہ ہوتے تو یقیناً چاند نظر آ جاتا، پھر بھی شرعی حکم جو ہے وہ یہی رہے گا۔ رؤیت حلال اسلام کے شعار میں سے ہے۔ رمضان اور عید کا چاند دیکھنے کی سنت اپنی جگہ باقی رہے گی، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جیسے آج اذان کے ایپس موجود ہیں، ٹائم ٹیبل ہیں، گھڑیاں موجود ہیں، اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ اذان کی ضرورت نہیں رہی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اذان کا مقصد تو لوگوں کو اطلاع دینا اور ان کو مسجد میں بلانا، جمع کرنا ہی تھا، جو کہ آج بآسانی ہمارا پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے، تو اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس کی اہمیت نہیں کم ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے کہ جب مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام گئے تو وہاں پہ یہ کفار جو تھے مشرکین مکہ، یہ اس بات پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ تو بیماروں کی سرزمین سے آئے ہیں، وہاں بیماریاں بہت ہیں، تو صحابہ کرام تو کمزور ہو گئے ہوں گے، تو اسی لیے نبی کریم نے طواف کے دوران صحابہ کرام کو خاص جو پہلے 3 جو طواف کے جو چکر ہیں اس میں تیز چلنے کا حکم دیا۔ تو آج تو وہاں قریش مکہ موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ مسئلہ ہے، نہ وہاں کوئی کفار ہیں کس طرح کی کوئی بات ہو، اس کے باوجود آج بھی وہ سنت ویسے ہی برقرار ہے۔ اسی طرح عید کا معاملہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ نبی کریم نے ہمیں چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھنے اور چاند دیکھ کر عید منانے کا حکم دیا ہے، آنکھ سے دیکھنے کا حکم ہے، نہ کہ صرف چاند کی موجود ہونے کا۔ چاند دیکھ کر عید اور رمضان کا تعین کرنا نبی کریم کی سنت ہے، اور اس سنت کو چھوڑ کر فلکیاتی حساب پر انحصار کرنا خلاف شریعت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کو سپورٹیو چیزیں استعمال کر لے، جیسے ٹیلیسکوپ یوز کر لے، دوربین یوز کر لے، اس طرح کی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ بہرحال وہ آنکھ سے ہی دیکھنا ہوگا۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم ایک اور چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ گلوبل مون سائٹنگ جو ہے وہ کیا ہے۔ گلوبل مون سائٹنگ کے پہلے یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک حدیث ہے، یہ میں شیئر کرتی ہوں۔ قریب تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا فضل بنت حارث نے انہیں کسی کام سے شام سیدنا معاویہ کی طرف بھیجا۔ قریب کہتے ہیں کہ میں شام میں پہنچا تو میں نے فضل کا کام پورا کیا، اور میں نے شام میں رمضان مبارک کا چاند جمعے کی رات میں دیکھا، اور مہینے کے آخر میں مدینہ واپس آیا تو سیدنا ابن عباس نے چاند کا ذکر جب ان سے ہوا تو انہوں نے پوچھنے لگے مجھ سے کہ تم نے چاند وہاں کب دیکھا؟ میں نے کہا میں نے جمعے کی رات چاند دیکھا۔ پھر فرمایا تو نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا، اور انہوں نے روزہ رکھا، اور امیر معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ تو سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے کی شب کو دیکھا، یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو۔ تو ابن عباس نے فرمایا ہم پورے 30 روزے رکھیں گے یا چاند دیکھ لیں گے، یعنی 29 کا چاند یا تو نظر آ جائے گا، نہیں تو ہم اپنے 30 روزے پورے کریں گے۔ تو میں نے کہا، یعنی قریب جو تابعی ہیں انہوں نے کہا آپ کافی نہیں جانتے سیدنا معاویہ کا اور ان کا روزہ رکھنا؟ یعنی کیا حضرت معاویہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ نے ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس شخص نے پوچھا کہ حضرت معاویہ کا چاند دیکھنا جو وہاں پہ ہم نے شام میں دیکھا ہے، کیا وہ آپ کو کفایت نہیں کرتا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم نے اس طرح کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ تم اپنے چاند پہ انحصار کرو، تم اپنے چاند کو لوکل مون سائٹنگ کے اوپر تم انحصار کرو۔ ابن عباس کا مقصد یہ تھا کہ ہر علاقے والوں کے لیے ان کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے، ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہے۔ مدینہ
مدینہ منورہ اور شام جو دمشق ہے اس کے درمیان ویسے تو کافی فاصلہ ہے، تقریباً 40 دن کی مسافت تھی، تقریباً 1000 کلومیٹر کے قریب، مگر طول بلد کے لحاظ سے صرف 6 درجے کا فرق ہے، گویا طلوع اور غروب میں 24 منٹ کا فرق۔ اتنے فرق سے چاند کی رؤیت میں فرق نہیں پڑتا، دونوں جگہ ایک ہی دن چاند ہونا چاہیے، مگر اس دور میں پیغام رسانی کے تیز ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اتنے فاصلے سے بھی بروقت خبر پہنچنا ناممکن تھا، لہٰذا ابن عباس نے مدینہ منورہ کے لیے شام یعنی دمشق میں جو اس وقت دارالخلافہ تھا کی رؤیت کو کافی نہیں سمجھا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر خبر پہنچنا ممکن ہو بھی تو بھی اصول وہی رہے گا کہ لوکل مون سائٹنگ پر ہی انحصار کیا جائے گا۔ اسی پر فقہا کا اجماع ہے، تابعین اور محدثین کی رائے بھی یہی ہے، اسی پہ انہوں نے اپنا فتویٰ دیا ہے۔ تمام مکاتب فکر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامی مہینے کا آغاز اور اختتام چاند دیکھنے پر ہوگا، نہ کہ کسی سائنسی حساب پہ اور نہ ہی گلوبل مون سائٹنگ پر۔ ائمہ کرام جیسے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبھی چاند دیکھنے کے اصول پر متفق تھے، اور صحیح مسلم، جامع ترمذی، صحیح ابن خزیمہ اور کئی احادیث کی کتابوں میں اس حدیث کے اوپر محدثین نے اپنے فہم بھی لکھے ہیں۔ یہ جو جدید کمیونیکیشن سے پہلے عالمی چاند کی خبر پہنچنا تقریباً ناممکن تھا، آج ہم چند سیکنڈز میں خبر پہنچا سکتے ہیں، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں تھا جس سے ایک ملک میں چاند نظر آئے اس کی خبر فوراً دوسرے ملک تک پہنچا دی جائے۔ اسی وجہ سے پوری اسلامی تاریخ میں ہر علاقے میں چاند مقامی طور پر دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے بھی یہی کہا کہ اختلاف جو مطلع ہے وہ معتبر ہے۔ بہت سے فقہا کے نزدیک مثال کے طور پر قریب کی جو حدیث میں نے بیان کی ہے صحیح مسلم کی، اس میں بھی یہی بات واضح ہوئی کہ خبر پہنچ بھی سکتی ہو، پہنچ بھی جائے تو بھی جو سٹینڈرڈ رول ہے، جو سنت ہے، جو طریقہ کار ہے وہ وہی رہے گا کہ لوکل مون سائٹنگ کے اوپر ہی بھروسہ کیا جائے گا۔ جہاں چاند نظر نہ آ سکے یعنی ایک صوبہ یا ایک ملک کے سب علاقوں کا کیا حکم ہوگا، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے موسم ابر آلود ہو کسی ایسی جگہ پہ، یا پولوشن کی وجہ سے وہاں چاند نظر نہ آتا ہو، تو اس میں یہ ہے کہ یا امریکہ یا یورپ کے جو علاقے ہیں جہاں عموماً بادل ہی رہتے ہیں، تو وہاں کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ جو قریبی علاقے ہیں جو ایک ہی ٹائم زون کے ہوں ان کو بنیاد بنا کر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوسوں دور کہیں سعودی عرب میں یا شام میں کہیں چاند نظر آئے تو اس کے مطابق کیا جائے گا، نہیں، بلکہ قریب کے جو علاقے ہیں تو ان کے مطابق چاند یعنی اگر ایک جگہ بھی چاند نظر آ گیا اس کا ٹائم زون ایک ہی ہو تو اس پہ اعتبار کیا جائے گا۔ اور ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے رسول اللہ کو بتایا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی ہمیں ثابت ہو گیا کہ اگر ایک گواہی بھی آ گئی، ایک اور حدیث بھی ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے نبی کریم کے سامنے گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ ہے۔ تو ایک گواہی بھی جو ہے وہ کافی ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جو قریب کا علاقہ ہے اور ایک ہی ٹائم زون ہے تو ایک جگہ بھی چاند اگر نظر آ جائے گا تو اس پورے ایریا کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ باقی رہا کیلکولیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو بہت ہی جدید سلسلہ ہے جو کہ اگر اس کو ہم دیکھیں کہ یہ بہت ہی نیا فنامنا ہے۔ تقریباً 1970 سے 1980 میں کمپیوٹر فلکیات کا نظام جو ہے وہ آیا، اس کے بعد پھر 2000 کے بعد ویب سائٹس اور سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کیے گئے، 2010 کے بعد جو ہے وہ موبائل کے ایپ بھی آ گئے، لیکن بہرحال 1300 سال تک جو طریقہ رائج تھا جس پہ تمام مسلمان تھے، وہی طریقہ جو صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ کا، محدثین کا سب کا طریقہ تھا کہ لوکل مون سائٹنگ پر ہی وہ بھروسہ کرتے تھے، نہ تو کسی عالمی خبر کے نظام کے اوپر کوئی یعنی کوئی گلوبل مون سائٹنگ کے اوپر، نہ ہی فلکیاتی حساب پر ان کا کوئی اعتبار تھا۔ اچھا، ایک چیز جو اور عموماً ذکر ہوتی ہے وہ یہ کہ چاند دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو 2 دن کا ہے، یہ تو 3 دن کا ہے، اس طرح کی بات ڈسکشن میں آتی ہے اسی وجہ سے، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث میں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ابو البختری نے کہا کہ ہم عمرے کو نکلے اور جب بطن نخلا پہنچے تو سب نے چاند دیکھنا شروع کیا، اور بعض نے دیکھ کر کہا کہ یہ 3 رات کا چاند ہے یعنی بڑا ہونے کے سبب سے، اور بعض نے کہا 2 رات کا ہے۔ پھر ہم نے سیدنا ابن عباس سے ملے اور ان سے ذکر کیا
کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور کسی نے کہا 3 رات کا ہے، کسی نے کہا 2 رات کا۔ تب انہوں نے پوچھا کہ تم نے کون سی رات میں دیکھا؟ تو ہم نے کہا فلاں فلاں رات میں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا ہے دیکھنے کے لیے، اور وہ اسی رات کا تھا جس رات تم نے اس کو دیکھا۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ تو کسی نے یعنی کہا کہ دوسری کا ہے، کسی نے کہا تیسری کا ہے، تو ابن عباس نے کہا کہ تم ان چکروں میں نہ پڑو کہ یہ دوسری ہے تیسری ہے، بس تمہیں جس دن نظر آیا تھا وہی تمہارا چاند تھا، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح دکھا دیا یا بڑا کر کے دکھا دیا۔ تو بہرحال جو میں نے مختصر چیز سامنے رکھ دی۔ باقی ایک اور خیال بھی جو ہمارے ہاں بہت ہے کہ اگر ساری ہی تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی دن روزہ کریں، ایک ہی دن عید کریں، جو کہ بالکل ممکن نہیں ہے، دن رات کا فرق ہے، ڈسٹنس کا فرق ہے، تو یہ خیال جو ہے کہ یونٹی کا مطلب ہے کہ جیسے سارے لوگ ایک ہی اس پہ آ جائیں، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب اگر یعنی پوری دنیا میں اگر خلافت قائم ہو جائے اور ایک ہی خلیفہ ہو، تو شاید پوری دنیا میں پھر ایک ہی عید منائی جائے گی اور ایک ہی وقت میں رمضان جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ اس طرح کی کوئی چیز بھی اسلام کو مطلوب نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی اس کو ہسٹری میں کہیں دیکھا۔ یعنی شام میں چاند جو ہے وہ سعودی عرب سے پہلے نظر آتا ہے، اس وقت ساری جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر بھی بنو امیہ یعنی کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کی حدیث، اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ کافی نہیں سمجھا مدینہ کے لیے۔ اسی طرح سے بنو عباس کی حکومت رہی، تب بھی یہی معاملہ رائج رہا جو پچھلے 1300 سال سے جو معاملہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی تصور دین ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، اور اس طرح کی کسی بات کا سوچنا یا اس کے لیے سب لوگوں کو قائل کرنا، یہ بالکل ایک نئی چیز ہوگی، بدعت ہوگی۔ تو ہر جگہ کیا جو چاند ہے وہ اسی کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ بس آخر میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ بہرحال اب کیونکہ یہ ڈویژن ہو چکا ہے، تو اپنی سی کوشش انسان کو ضرور کرنی چاہیے کہ وہ سنت کو دوبارہ سے زندہ کریں، اور جو سنت یعنی جو سنتیں ہمارے پاس سے گم ہو گئی ہیں یا کم لوگ اب اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو ہم دوبارہ لوگوں کو طرف متوجہ کرائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کے اندر اختلاف ہے، تو بہرحال یہ وہ معاملہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ انڈیویجول سے نہیں باز پرس کی جائے گی، بلکہ انہی لوگوں سے پوچھا جائے گا جو لوگ اس کی ذمہ داری پہ فائز تھے اور جن کے پاس یہ اختیارات تھے، انہی سے سوال کیا جائے گا۔ ہم جو انڈیویجولز ہیں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور عید کو اور رمضان کی ابتدا کو اور عید کو، خاص طور پہ عید کو، ہم اپنی عبادت ہی کا حصہ سمجھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی ایک پارٹی کا ٹائم آ گیا ہے، ہم نے ڈنر آرگنائز کرنے ہیں یا ہم نے اپنی فیملی گیٹ ٹوگیدرز آرگنائز کرنی ہیں، جابوں سے چھٹیاں لینی ہیں، تو ہمیں اس میں کیونکہ آسانی ہے تو چلو ہم آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طریقہ جو ہے وہ جو اب رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی آسانی کی وجہ سے ہم بھی اسی کو اپنا لیتے ہیں، اس کو بجائے ایسا سوچنے کہ ہم اس طرف واپس جائیں کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کی بہرحال شرائط ہیں، اور ہمیں شرائط کے مطابق ہی اپنی عبادت کو پورا کرنا ہے، نہ کہ کیونکہ عید جو ہے وہ کوئی فنکشن نہیں ہے، بلکہ عید بھی ہماری عبادت ہی کا حصہ ہے۔ تو اسی کے مطابق اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، اور لیکن اگر پھر بھی ہمیں ہمارے ارد گرد والے لوگ اس بات کو نہ سمجھیں یا نہ سمجھنا چاہتے ہوں، یا ابھی وہ تیار نہیں ہے ذہنی طور پر بات کو سننے کے لیے، تو ایسے میں پھر ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں بہت زیادہ۔ اور اس میں پھر یہ حضرت عمر، سیدنا عمر کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ روزہ اور عید وہی دن ہے جس دن لوگ روزہ رکھیں اور عید کریں، یعنی اجتماعیت کی طرف انسان پھر ٹھیک ہے وہ دیکھے کہ میری فیملی کے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ یا تو ان کو سمجھائیں یا پھر ان کے ساتھ اس میں جب تک کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہر انسان اپنے حساب سے پھر وہ فیصلہ کر لے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مسجد، کوئی لوکل مسجد کو جہاں وہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے قیام کرتے ہیں، اور وہ اسی کو ظاہری باتیں فالو کر رہے ہیں، تو ان کو اسی کو ہی فالو کرنا پڑے گا۔ لیکن جو منیمم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ٹاپک ہماری بحثوں کے نہیں ہیں، میں نے بہت مختصر سی کچھ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی، تو بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنی ڈیٹیلڈ، کتنا اس ٹاپک میں کتنی ساری باریکیاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارے وہ ٹاپکس نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھیں اور ہم کہنا شروع کر دیں کہ فلاں غلط ہے اور فلاں غلط ہے اور ہم صحیح ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اور یہ بہت غیر مناسب ہے۔ اس کی بجائے انسان جو ہے جہاں ایسی بحثیں ہو رہی ہوں، اگر ان کو خاموش نہیں بھی کرایا جا سکتا تو خود خاموشی اختیار کریں اور دعائیں مانگیں، اور خود بھی ایجوکیٹ ہوں اور لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔